ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ سارے دوست احباب کم از کم ایک دفعہ بلند آواز سے درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين یہ المدد یا رسول اللہ نعت کونسل کی طرف سے علماء کی خدمت میں یہ حاضری پیش کی جا رہی ہے، تو مہربانی ہے 2 منٹ حضور آپ کی بارگاہ سے تحیت درخواست کر کے دے رہے ہیں کہ علامہ پیر سید کامران علی شاہ صاحب سلطانی حضور کی اولاد ہیں، ہمارے مہمان ہیں، تو اللہ رسول نے ان کو عزت سے نوازا ہے۔ دونوں جہاں ہمارے تو امام نے کہا ہے کہ دونوں جہاں میں خادم آل رسول کر، دونوں جہاں میں خادم آل رسول کر، حضرت شاہ آل رسول مقتدا کے واسطے۔ جو ہے کلام الامام امام امام کا کلام سب کلاموں کا امام، اور یہ وہ جگہ ہے جس جگہ کی اعلی حضرت کی علمی دسترخوان سے تبرک ملا۔ اس ادارے کو حضرت العلامہ محمد حسن قادری سعودی میرے جد اعلیٰ حضرت قبلہ پیر طریقت راہبر شریعت شیخ الحدیث مفتی اعظم پاکستان ابو العلا پیر مفتی محمد اللہ فیض حاصل کرنے کے بعد بزرگوں کا فیض ہمیشہ جاری رہتا ہے لیکن نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت سے ہماری نسبت
جیسے مرضی ہم سمجھیں، مگر اگر صحیح سمجھیں تو آج کے دور میں ایمان بچانے کے لیے اعلی حضرت کی نسبت سنیوں کے لیے ایسے ہی ہے جیسے روح اور سانس کی۔ روح ہے تو سانس چل رہی ہے، روح نکل جائے تو سانس ختم ہے۔ بلا تمثیل و بلا تشبیہ اہل سنت کا عقیدہ تب ہی بچ سکتا ہے جب دامن میں احمد رضا کا ہاتھ، ہمارے ہاتھ میں ان کا دامن ہو۔ اعلی حضرت سے ایک رتی کے برابر بھی ادھر ادھر ہونے والا، ان کی شکلیں بھی دیکھ لو، ان کی عزتیں بھی دیکھ لو، لوگ سروں پہ اٹھاتے تھے، اعلی حضرت سے ادھر ادھر ہٹے لوگوں نے دیکھنا بھی نہیں۔ اعلی حضرت کوئی نیا فرقہ نہیں ہے، اعلی حضرت اس شخصیت کا نام ہے جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور توقیر کرنے کا سلیقہ بتایا ہے، اور بتایا ہے کہ 1400 سال 1300 سال گزر جانے کے بعد بھی حضور کے سچے غلام آج بھی ہیں۔ اعلی حضرت جانے جانا آپ کے کلام کے چند اشعار پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گا، توجہ ہے آپ کی؟ ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے جس راہ چل دیے اونچے بسا دیے جس راہ چل دیے اونچے بسا دیے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے دربے بہا دیے دریا بہا دیے دربے بہا دیے ان کے نثار کوئی کیسے فرنج میں ہو جب یاد آ گئے سب غم بلا دیے جب یاد آ گئے سب غم بلا دیے
حاضرین و سامعین، آج کی یہ تقریب شریف کا سلسلہ محفل ذکر شہادت محمد حسین بات پذیر ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی اور میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کائنات میں بھیجا۔ کائنات میں جب حضور کی جلوہ گری ہوئی، حضور کے نور کو تخلیق فرمایا گیا، اس وقت حضور کی ذات تھی اور رب کائنات کی ذات تھی، تیسری کوئی ذات نہیں تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے سارے نبیوں کے بعد بھیجا، اور سارے نبیوں کے بعد بھیجنے کے بعد اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کمال مرتبہ عطا فرمایا کہ حضور آئے تو سارے نبیوں کے بعد، مگر رب نے سارے نبیوں کا وقت میرے محبوب کو دکھایا۔ قرآن پاک کو تھا یہ، پچھلے انبیاء کے جتنے واقعات رب نے قرآن پاک میں ذکر فرمائے، اپنے حبیب کو یہ نہیں کہا کہ حضور وہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اس میں یہ ہوا تھا، ایسے نہیں فرمایا۔ فرمایا سونیا یاد کرو نہ وہ ویلا، سونیا وہ وقت یاد کرے جب، اب بتائیے پرانے واقعات اللہ رب العزت پہلے یہی فرمایا کہ محبوب یاد کیجئے، تو ہمیشہ وہی بات یاد کروائی جاتی ہے جو پہلے پتہ ہو، پتہ ہو۔ پچھلے سال پروگرام نور مسجد میں ہوا، جو احباب تشریف لائے تھے ان کو اگر یاد کروایا جائے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ مسجد میں پروگرام ہوا تھا اور سید بلال شاہ صاحب تشریف لائے تھے۔ اب جو پچھلے سال نہیں تھا اس کو کیا پتا پچھلے سال کون آیا تھا، تو اس کو یاد کروانے کا تو فائدہ ہے۔ رب اپنے حبیب کو یاد کروا کے لوگوں کو بتا رہا ہے، بھلیکے چ نہ رہنا، بھلیکے چ نہ رہنا، میں اپنے حبیب کو کوئی شے اولے چ رکھی نہیں، یاد اس لیے کروا رہا ہوں کہ حبیب کو پتہ ہے، میرے حبیب کو پتہ ہے کہ فلاں وقت میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا اور فلاں وقت میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ رب نے اپنے حبیب سے کوئی چیز نہیں چھپائی، آئے آخر میں، مگر خبریں آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کی ساری تھی۔ قرآن پاک اٹھائیے، اللہ رب العزت نے پہلے نبیوں کا ذکر جو فرمایا حضور کی زبان مبارکہ سے فرمایا، اور جہاں جہاں رب نے حضور سے بیان فرمایا پہلی امتوں کے واقعات کو، تو آپ مجھے کہیں بھی دکھا دیں کہ حضور نے پوچھا ہو کہ یا اللہ یہ جو واقعے کی طرف اشارہ ہے یہ کب ہوا، اس کا سیاق و سباق کیا ہے، بلکہ یہی نہیں، حروف مقطعات جو قرآن پاک میں جن کا علم کسی کے پاس نہیں سوائے اللہ اور اس کے حبیب کے، جبریل امین وہی لے کے آتے ہیں، وہی لے کے آتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، حضور کو بتاتے ہیں کہ یہ حکم ہے، مگر جب حروف مقطعات آتے ہیں، میرا وجدان کہتا ہے جبریل امین پڑھتے ہوں گے الف لام میم، حضور کہتے ہوں گے آگے پڑھو جبریل میں سمجھ گیا، آگے پڑھیے میں سمجھ گیا۔ وہ محبوب جو قرآن پاک کے چھپے ہوئے الفاظ کے معانی کو بھی جبریل سے بھی پہلے سمجھ گئے، ان کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جبریل امین جو فرشتوں کے بھی استاد ہیں، فرشتوں کے امام ہیں، بیت المعمور کے خطیب ہیں،
کہتے ہیں کہ مسجد میں مولوی صاحب ہو نا خطیب کے کوئی نہیں مان کہ میں جناب فلانی مسجد کا امام ہوں، تو پھر جبریل امین جو بیت المعمور فرشتوں کو نماز پڑھانے کا امام، قرآن تو وہ ہے جس سے غلطی ہو جائے، فرشتے وہ ہیں جن سے غلطی کا تصور ہی نہیں ہے۔ ان فرشتوں کا امام جبریل امین بھی حضور کی بارگاہ میں حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ سارا قرآن میں لے کے آیا، میں نے حضور کو بتایا، ان الفاظ پہ حضور کہہ رہے ہیں، میں سمجھ گیا، آگے پڑھو، گل سمجھ نہیں آئی، میرا وجدان کہتا ہے جبریل امین کو بھی یہی جواب آیا ہوگا، جبریل چپ کر جا، جبریل سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، تو قرآن اب لے کے آ رہا ہے، میں نے تو اپنے حبیب کو کتنی دیر پہلے ہی سکھا دیا ہوا ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے نہیں، حضور علیہ السلام امی تھی، آپ نے ظاہری طور پہ جو تعلیم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں ان سے تعلیم حاصل نہیں کی، اللہ رب العزت نے خود ہی آپ کو سکھایا جو سکھایا۔ اب لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام پڑھے نہیں۔ ہمارے ایک عالم دین اس کی سادہ سی مثال دیتے ہیں اور اس مسئلے کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی مثال کے طور پہ میں آیا ہوں آپ کے پاس کپور سے، یہاں سے کوئی بندہ اٹھ کے کہے کہ صاحبزادہ صاحب تو پڑھے ہی نہیں ہے، اور بڑی بات دعویٰ وہ کرے جو کسی اسکول کا پرنسپل ہو، تو پوچھا جائے بھی آپ کو کیسے پتہ ہے یہ پڑھے نہیں ہے؟ بھئی میں گڑیا کے بہت بڑے اسکول کا پرنسپل ہوں، یہ میرے پاس پڑھے ہی نہیں ہے۔ بھئی آپ کے پاس نہیں پڑھے تو اس کا کیا مطلب ہے وہ پڑھے ہی نہیں ہے؟ کسی اور اسکول میں نہیں، کسی اور اسکول میں بھی نہیں، تو جواب دینے والا یہی جواب دے گا نا بھئی ہمیں پہلے یہ بتاؤ صاحبزادہ صاحب ہیں کہاں کے، گڑیا کے ہیں یا قصور کے ہیں؟ وہ کہے گا جی قصور کے ہیں، اس سے پوچھا یہی جائے گا نا تم نے قصور کے اسکول دیکھے، تم نے قصور میں جس محلے میں صاحبزادہ صاحب رہتے ہیں وہ اسکول دیکھے؟ وہ کہے گا نہیں۔ تو بھئی سادہ سی مثال ہے، تم کہتے ہو حضور عرب کے اسکول میں نہیں پڑھے، رب کہتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، سکھانے والا رب ہے، سیکھنے والے مصطفیٰ ہیں، سکھایا کہاں پہ ہے؟ بھئی اس وقت سکھایا ہے جب نہ آدم تھے، نہ حضرت حوا تھی، نہ انسانیت تھی، کوئی چیز نہیں تھی، جب رب نے قرآن حضور علیہ السلام کو سکھایا اس وقت رب کی ذات تھی یا تیرے اور میرے مصطفیٰ کی ذات؟ اب اندازہ کیجئے اتنی بڑی شانوں کے حامل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو شان رب دے، اب اس محبوب کے بارے میں اس محبوب کے صحابہ یہ تصور کریں کہ حضور علیہ السلام جناب والا ہمیں تعلیم دیتے ہیں، ہماری تربیت کرتے ہیں، ہمیں دین سکھاتے ہیں، ہمیں قرآن و سنت کی تعلیم دیتے ہیں، کیوں نہ ہو ہم سب مل کے حضور علیہ السلام کی خدمت کیا کریں، حضور کے گھر میں لنگر پیش کیا کریں۔ رب نے عذاب پسند ہی نہیں، رب کو یہ بات گوارا ہی نہیں گزری کہ محبوب تو میرا ہو اور خدمت سے ہمہ کرے، محبوب میرا ہو اور خدمت سے ہمہ کرے۔ رب نے فرمایا محبوب اعلان فرمائیے، قل اے محبوب آپ فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا اس پر جو میں تمہیں دیتا ہوں، الا المودۃ فی القربى، مگر میرے قرابت داروں سے مودت کرنا جو ہے بھائی۔ رب نے اپنے حبیب سے اعلان کروایا کہ مجھے تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے، اگر تم دے سکتے ہو تو میری قرابت کے ساتھ مودت کرنا، میری اہل بیت کے ساتھ مودت کرنا۔ یہ مودت محبت سے اگلا درجہ ہے۔ محبت کیا ہے؟ کہ جس میں انسان اپنے محبوب کے بغیر رہ سکے،
لیکن مودت یہ ہے کہ جس میں محبوب کے بنا گزارا ہی نہ ہو، مر جائے زندہ نہ رہے، مودت نکل جائے تو وہ چیز زندہ نہ رہے۔ رب نے اپنے حبیب کو فرمایا کہ اپنے امت کو اعلان کرو کہ میری اہل بیت سے مودت کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اب مودت کو سمجھنے کے لیے ہمیں مچھلی کا سہارا لینا پڑے گا۔ مچھلی کو پانی سے ہے مودت، ہمیں پانی سے ہے محبت۔ ہم پانی کے بغیر 10 منٹ بھی زندہ رہ سکتے ہیں، 20 منٹ بھی زندہ رہ سکتے ہیں، گھنٹہ نہ ملے تو زندہ رہ سکتے ہیں۔ رمضان شریف میں تو 12 14 16 گھنٹے بھی ہو جاتے ہیں، بعض 18 گھنٹے کا روزہ بھی ہو جاتا ہے۔ 18 گھنٹے میں پانی نہ ملے تو ہمارا گزارا ہو جاتا ہے، مگر مچھلی کو آپ پانی سے باہر نکالیں تو کتنی دیر گزارا رہتا ہے؟ سارے بولیے کتنی دیر گزرے گا؟ چند لمحے گزریں گے کہ وہ مر جائے گی۔ اب پانی کو جو مچھلی کے ساتھ سلسلہ ہے اس کو اپنے انداز میں سمجھے تو اس کو مودت کہتے ہیں۔ مودت یہ ہے کہ اگر کوئی تم سے اہل بیت کی محبت کو چھین لینا تو مر جانا، زندہ نہ رہنا۔ اور اہل بیت کی محبت کے بنا انسان مر جائے، زندہ نہ رہے۔ اہل بیت کی محبت کا تعلق انسان کے ساتھ محبت والا ہونا چاہیے۔ ابھی تو بات صرف یہاں پہ ہی ہے، پانی سے مچھلی نکلی تو مچھلی مر گئی، بات ختم ہو گئی، محبت ایڈی چھیتی نہیں موت گئی۔ اب مچھلی کو باہر نکالا، مچھلی کو ذبح کیا، مچھلی کو پکایا کس میں؟ پانی میں۔ مچھلی کو کس میں پکایا؟ پانی میں۔ اب مچھلی پک گئی، مچھلی کھا لی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں مچھلی کھانے کے بعد کیا لگتی ہے؟ سارے بولو کیا لگتی ہے؟ ایک بار، 2 بار، 3 بار لگتی ہے کہ نہیں؟ مچھلی نکل گئی ہے پانی سے، پانی سے اس کا تعلق ختم ہو گیا ہے، مگر وہ تعلق ختم ہونے کے بعد بھی پک بھی پانی میں رہی ہے، پیٹ میں جانے کے بعد پھر پانی مانگ رہی ہے۔ مچھلی پانی سے نکل گئی ہے تو مر گئی ہے، پک گئی ہے، پیٹ میں چلی گئی ہے، کھانے کے بعد بھی تمہارے پیٹ میں وہ پانی مانگ رہی ہے، گویا کہ وہ بتانا چاہتی ہے میں مر تو گئی ہوں، کٹ تو گئی ہوں، پیٹ میں چلی تو گئی ہوں، مگر پانی تو بغیر میرا گزارا۔ بندہ مر جائے، کٹ جائے، قبر میں چلا جائے، پتہ ہے دنیا کو قبر وچ بھی آ گیا، اہل بیت تو بغیر گزارا ہی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان اہل بیت۔ بندہ مر جائے، اہل بیت اہل بیت کے بغیر گزارا نہیں، جو مرضی کرو، جیسے مرضی کرو۔ زندگی کا جو تسلسل ہے، اس تسلسل میں اہل بیت اتنے ہی ضروری ہے، حضور کی قرابت اتنی ہی ضروری ہے جتنی مچھلی کے زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ حضور علیہ السلام کے امت کے ایک بہت بڑے عالم دین، اپنے وقت کے علامہ، انہوں نے حضور علیہ السلام کی اہل بیت سے محبت اور مودت کا درس دیا۔ یہ چیز ہی ایسی ہے، حضور کی قرابت جو ہے نا، یہ چیز ہی ایسی ہے کہ انسان جتنا مرضی سخت دل ہو، ایک بات ہے، سختی اتنی سی ہو کہ یزیدیت کا کوئی عنصر اس میں پایا نہ جاتا ہو۔ یہ بات اتنا
جتنا مرضی سخت دل ہو، مگر یزیدیت کا کوئی پرزہ اور ذرہ اس کی سختی میں شامل نہ ہو تو محبت اہل بیت اس کے دل کو نرم کر ہی دیتی ہے۔ اگر یزیدیت کا ایک ذرہ بھی انسان کے دل کی سختی میں شامل ہو نا تو وہ اس کی ساری سختی پہ غالب آ جاتا ہے۔ یہ محبت حسین ہے کہ جو دلوں کو موم کرتی ہے۔ یزید کو کون پوچھتا ہے بھائی اس کو؟ ابھی محبت کی بات بڑی آگے کی بات ہے، ابھی صرف اہل بیت کا نام ہی سننے سے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کان میں یہ آواز پڑتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ مقابلہ کروں گا، اپنے وقت کا پہلوان جس کو کوئی بھی نہیں گرا سکا ہرا سکا۔ اعلان ہو گیا، مقابلے کا دن طے ہو گیا، وقت مقرر ہو گیا۔ حضرت جنید بغدادی ابھی پہلوانی کا عالم ہے، پہلوانی کے عالم میں جب اکھاڑے میں اترتے ہیں تو وہ کمزور سا، لاغر سا، نیلے جسم والا، مدے مقابل آنے والا آ کے کان میں کچھ سرگوشی کرتا ہے۔ وہی جنید جو ہاتھ کا اشارہ کرے تو بڑے سے بڑا پہلوان نیچے گر جائے۔ آج منظر چینج ہے، دبلا پتلا شخص اشارہ ہی کر رہا ہے اور جنید نیچے آ رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میرا جنید اتنی آسانی سے نہیں گر سکتا، دوبارہ مقابلہ ہوگا۔ اس دبلے پتلے شخص نے پھر کان میں کوئی سرگوشی کی، جنید پھر نیچے۔ سمجھ نہیں آئی ماجرا کیا ہے۔ جنید بغدادی رات سوئے، آنکھ لگی ادھر آنکھ کھل گئی۔ آپ کے اور میرے کریم آقا خواب میں جلوہ گر ہوئے، تشریف لائے، فرمایا جنید اسی سودے کی لینی پڑی۔ میرے شہزادے نے وعدہ کیا تھا کہ قیامت والے دن نانا کو لو تجھ لے کے جاؤں گا۔ وہ سید زادہ تھا اصل میں کمزور شخص، اس نے کان میں کہا تھا جنید آج ٹہ پئی، معاشر دے دیہاڑے نانا کو لو تیری سفارش کراواں گا۔ پہلوان ہے، حضور کی آل کی محبت میں گرے۔ حضور نے فرمایا جو ہمارے در پہ گرتا ہے، یہ میرے الفاظ، جو حضور کے در پہ گرتا ہے حضور چپ کے بولی لا کے دس دے نے اے ہن ساڈا ہے۔ یا رسول اللہ، یا علی۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک تاجدار ختم نبوت۔ آپ کے ابھی ہاتھ اٹھے نہیں ہیں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، دل دی ٹھنڈک اکھ دا چین یا حسن یا حسین، دل دی ٹھنڈک اکھ دا چین، دل دی ٹھنڈک اکھ دا چین، فیضان محدث قصوری۔ میں عرض کر رہا تھا حضور تشریف لائے، حضور نے فرمایا جنید میرے شہزادے نے قیامت کا وعدہ کیا، میرے شہزادے نے قیامت کا وعدہ کیا تھا۔ اسی دنیا نو دسنا چاہنے ہاں جیڑا ساڈے نال وعدے کردا ہے نا اسی پھر پکی یاری۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جنید بغدادی پہ توجہ فرمائی اور آپ پہ اپنی خاص توجہ فرمائی اور فرمایا قیامت تو بڑی دور ہے، ہم آج ہی تمہیں نوازتے ہیں۔ حضرت جنید سید نہیں ہے مگر حضور نے نواز کے کتنی کرم نوازی فرمائی کہ آپ کو سید الطائفہ بنایا، سیداں دا سردار بنایا۔
وہ جیڑا سیداں دا ادب کرے حضور انہوں سیداں دا سردار بنا دے جے سیداں دا احترام کریا کرو حضور کے شہزادے ہیں حضور علیہ السلام نے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ایک دن اے علی تم میرے داماد ہو اے علی تم میرے داماد ہو مگر میرے بیٹوں کے باپ ہو امام حسن و حسین حضور کے شہزادے ہیں حضور فرماتے ہیں سب کا نسب ان کے باپ کی طرف سے چلتا ہے حسن و حسین کا نسب ان کے دانا کی طرف سے چلتا ہے یہ حضور کے دو شہزادے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں سارے بولو حضور کے دو شہزادے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں پنڈ وچ رہنا ہوئے نا نکی موٹی بھی گل ہوئے نا کہاں یار کوئی نہیں چودھری ہے پنڈ چ رہنا ہے گل ہوگی تو مڑتی ہے چودھری نہ بگاڑا گے تو پنڈ چ رہا گے کیویں جانے کے ارادے ہو جنت سے رکھو حضور کی آل سے قیامت والے دن کتنا سے حضرت علی پاک کے شہزادے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ لگا ہوا دربار سجا ہوا حضور علیہ السلام نے کوئی بات نہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے اٹھے اٹھنے کے بعد اب کسی کو تلاش کر رہے بازار میں نکلے چلتے چلتے حضرت علی پاک سے ٹاکرا ہوا حضرت علی پاک سے روکا حضرت علی پاک کہنے لگے آج بڑے مشکل آدمی کہنے لگے آج حضور سے ایک بات سنی ہے کیا سنی ہے حضور نے فرمایا ہے کہ قیامت والے دن علی جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرے گا کس نے فرمایا حضور نے سنا کس نے سیدنا صدیق اکبر نے حضرت علی پاک مسکرائے اور فرمایا اگلی گل بھی سنی جے اگلی گل بھی سنی جے نہیں حضور نے تو اتنی بات فرمائی آپ نے فرمایا حضور نے مجھے بتایا فرمایا تھا علی جنت کی ٹکٹ اسی کو دینا جس کے دل میں صدیق کا پیار ہوگا آج لوگوں کو پتہ نہیں تکلیف کیا ہو جاتی ہے چار لوگ زیادہ ہاتھ ٹوٹنے والے ہوتے ہیں جوتا جنابے والا ذرا مہنگا پہننا شروع ہوتے ہیں گاڑیاں اللہ تعالیٰ بڑی دے دے عزت بڑی مل جائے بزرگوں کا نام بھی ہو تو پھر ہوا خراب ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں انہیں توبہ کرنی چاہیے کہ ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے جس کی سزا انہیں یہ مل رہی ہے کہ اللہ دنیا میں رہتے ہوئے انہیں مسلک سے انحراف کا عذاب دے رہا ہے کبھی ان کو بریلویت سے تکلیف ہوتی ہے کبھی انہیں سیدنا صدیق اکبر کی خلافت بلا فصل سے تکلیف ہوتی ہے بھائی اگر آپ کو تکلیف زیادہ ہے تو پیر مہر علی شاہ صاحب ابھی بھی کرامتیں دکھا سکتے ہیں ان کے مزار پہ جا کے کہو نا میری تدبیر ختم کرو واہ 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق مہر علی ہیں وہ آج بھی اپنے مریدوں کی مرادیں بھرتے ہیں مریداں دیاں مراداں بھر سکتے ہیں تے اولاد وچوں کوئی جا کے آکھے مینوں بیماری لگی دعا کرنا ہے علاج کرو تو وہ توجہ نہیں کریں گے اگر بیماری بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بزرگوں نے توجہ ہٹا لی ہے جا کے معافی مانگو شکر ہے اللہ دا ساڈے کول لینڈ کروزر تا نہیں ساڈے کول کوئی پجارو تے نہیں ساڈے کول کوئی جی ایل آئی تے نہیں ساڈے کول کوئی ایکس ایل آئی تے نہیں جنیاں بھی گڈیاں نے جناب ساڈا شکر ہے اللہ دا یہ چیزاں نہ بھی ہون تے گزارا ہو سکتا ہے اسی لکھ شکر کریے سجدیوں سر نہ چکیے اللہ دا شکر ہے ساڈے کول اہل سنت دا سچا عقیدہ ہے اسی صدیق اکبر نو بلا فصل خلیفہ ماننے ہیں سارے بولو اسی صدیق اکبر نو خلیفہ بلا فصل ماننے ہیں ادھروں آواز آئے نہ آئے ادھروں آنی چاہیے
اسی خلیفہ اول نو خلیفہ بلا فضل مننے اور جڑا خلیفہ بلا فضل نو بلا فضل نہ مننے اس امام دی امامت جائز نہیں، اس پیر دی بیعت جائز نہیں، جیڑا علی دے پیر نو نہ مننے جہنم چ جائے۔ اسی علی پاک نو بھی علی تاں مننے ہاں کہ انہاں دی نسبت حضور دے نال ہے، کہ جے حضور کے میری ساری نسبتاں دا حیا کرو، صدیق اکبر نو اسی کڈیے کیوں؟ علی پاک نو حضور نال نسبت اے کہ حضور دے بھائی بھی نے، حضور دے داماد بھی نے، تے صدیق اکبر تے او نے جنہاں دے متعلق حضور نے فرمایا میں نے دنیا میں سب لوگوں کے احسانوں کا بدلہ دے دیا ہے، صدیق اکبر کے احسانوں کا بدلہ قیامت کو رب خود ادا کرنا۔ صدیق اکبر تو حضور کے یار غار بھی ہیں، یار ہجرت بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، حضور کے سسر بھی ہیں۔ یہ گلاں بڑیاں کیا اوقات ہے آپ کی؟ بات غور سے سن لو، ہم ہر اس شخص کی عزت اور تکریم اسی وقت تک کریں گے جب تک اس کے گلے میں اہل سنت کا سچا عقیدہ رہے گا۔ جو اہل سنت کے عقیدے سے انحراف کرے گا ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ غلطی ایک بار ہوتی ہے، بار بار غلطی نہیں ہوتی، بار بار معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، دنیا بھی سمجھ جاتی ہے کہ ہن مسئلہ کوئی اور ہے۔ یا ڈاکٹر کے پاس بندہ جائے نا کہ ڈاکٹر صاحب میرا مسئلہ ٹھیک نہیں ہو رہا، میں دوائی کھا رہی اے بھی کھا لی ہے تسی اے بھی بدل دیتی ہے، تو ڈاکٹر سمجھ جاندا بھائی جڑیاں دوائیاں میں تینوں دے رہا نا ان دا علاج ہے نہیں، مینوں مسئلہ کوئی اور لگدا ہے، ہن تسی ٹیسٹ کرا کے آؤ۔ ان کو کبھی بریلویت سے مسئلہ ہوتا ہے، کبھی سیدنا صدیق اکبر پاک کی صداقت سے مسئلہ ہوتا ہے۔ میں ان کی بارگاہ میں دست بستہ یہی عرض کروں گا، پیر میر علی شاہ صاحب کی بارگاہ سے جاؤ، جا کے انہوں کی بارگاہ سے دست بستہ عرض کرو حضور سانو سمجھ نہیں آ رہی مسئلہ کیڑا ہے، ٹیسٹ بھی فرماؤ تے علاج بھی فرماؤ۔ یہ بد عقیدگی جو ہے نا، بد عقیدگی یہ ایسے نہیں آتی، یہ کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہے تو آتی ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب اعلان فرمایا نا کہ قدم ہی حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم اللہ کے تمام ولیوں کی گردنوں پہ ہے، ایک شخص نے اس وقت بھی انکار کیا تھا کہ میری گردن پہ نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا تھا تیری گردن پہ خنزیر کا قدم ہے۔ تو دنیا نے دیکھا اس کے بعد کہ اس شخص نے خنزیروں کو اپنے کاندھے پہ کیسے اٹھایا، پھر بھلکتا ہوا معافی مانگنے آیا۔ بے ادبی بڑی بری چیز ہے، بے ادبی بہت بری چیز ہے، یہ اس کو پوچھو جس کا بارگاہ رسالت میں تعلق ہو۔ اعلیٰ حضرت کی بے ادبی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بات کو سمجھو۔ اعلیٰ حضرت کوئی جاگیردار نہیں تھے جس کی وجہ سے ہم ان کی عزت کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کوئی جناب والا وقت کے بادشاہ نہیں تھے، اعلیٰ حضرت وہ تھے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا سلیقہ سکھایا ہے۔ مدینہ پاک میں گئے تو کسی شاعر کو پتہ چلا کہ احمد رضا تشریف لائے ہیں، اس نے اپنا کلام لکھا ہوا تھا، آپ کی بارگاہ میں لے کے آیا اور کہنے لگا حضور میں نے یہ کلام لکھا ہے، اس کی تصحیح فرما دے۔ آپ نے جب کلام پڑھا اور کلام پڑھنے کے بعد فوراً ایک شعر کی تصحیح کی، اس میں اس نے مسجد نبوی شریف اور گنبد خضرا شریف کے نقشے کو یوں لکھا تھا کہ میناریں جو ہے نا حضور کی مسجد پاک کے جو دو مینار ہیں گنبد پاک کے ساتھ، وہ یوں ہیں کہ جیسے مجنو کھڑے ہوں لیلا کے سامنے، یہ اس نے لکھا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے فوراً کاٹ کے کہا مصطفیٰ کو لیلا سے تشبیہ دیتے ہو، میناروں کو مجنو سے تشبیہ دیتے ہو، اس کو کاٹو،
جو کہو قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے، فرشتے عرش اولا کے سامنے کھڑے ہیں. جو احمد رضا حضور کی مسجد کے میناروں کو اور غنبد کو لیلا مجنوں برداشت نہیں کرتا، وہ احمد رضا حضور کی گستاخی کیسے برداشت کرتا؟ ہم اس لیے احمد رضا کی عزت کرتے ہیں کہ اس نے گستاخانو چن چن کے سمجھ گئے. ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں. احمد رضا سے جس کو تکلیف ہو، احمد رضا سے جس کو تکلیف ہو تو سمجھ لیجئے یا وہ رستے سے ہٹنے والا ہے یا رستے سے ہٹ چکا ہے. احمد رضا کے نعرے وہی مارے گا جو سچا سچا سنی تھا، ہے اور رہے گا. اعلی حضرت سے جڑے رہو، عشق مصطفیٰ سے جڑے رہو گے. اعلی حضرت سے ہٹو گے تو بکھر جاؤ گے. تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی بار پھرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم